سیدی اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے ایک دن عبداللہ ابن عباس کو قبرستان میں بلایا، توجہ کرنا مولا علی کے علم کا حال کیا تھا، امام مقدمے میں لکھتے ہیں دولۃ المکیہ کی، یہ دولۃ المکیہ جو 8 گھنٹے میں حرم میں لکھی گئی تھی، وہ کتاب عربی زبان میں 450 صفحات پر، اس کے مقدمے میں لکھا، مقدمہ الگ سے چھپ چکا ہے تشریح کے ساتھ، کہ مولا علی نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے کہا، عباس کے بیٹے، حالانکہ وہ حضور کے ڈائریکٹ شاگرد ابن عباس، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، اللہم یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور قرآن کی تفسیر جو آپ نے بیان فرمائی وہ بہت حیرت انگیز ہے، ایسے اقوال ابن عباس کے علاوہ کئی جگہ اور کم ملتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس بھی چھپ چکی ہے، سعودی سے بھی چھپی ہے، دوسروں نے بھی چھاپا، بڑے عظیم حبر الامہ، سید المفسرین، رئیس المفسرین کے القابات ان کو دیے گئے، یہ ابن عباس ہیں۔ ایک دن مولا علی نے بلایا قبرستان آنا، عشاء کی نماز پڑھ کے، یہ قبرستان پہنچے، ابن عباس کہتے ہیں مولا علی نے با نا، با الف با، جس کو آپ بے کہتے ہیں، با، وہ با کا ترجمہ کرنا شروع کیا، با۔ آج تک کوئی بتا سکا با کیا ہے؟ ہاں، لوگ رسول اللہ کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح۔ ہاں، ان سے کہو کہ کبھی ذرا با کا مطلب بتائیں۔ مولا علی با کا مطلب بتا رہے ہیں، اور کس کو بتا رہے ہیں؟ عوام کو نہیں، کیونکہ عوام کی تو سمجھنے کی بات ہی نہیں تھی۔ جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ تلمیذ تھے، شاگرد تھے، ان کو بتایا با کیا ہے، با یہ، با یہ، با یہ، با۔ آج تک کہ اس کو کوئی لکھ بھی نہیں سکا با ہے کیا۔ جو بتایا علی نے بتایا، اور جو سنا ابن عباس نے سنا، حتیٰ کہ با کا ترجمہ کرتے کرتے، تفسیر کرتے کرتے، بلال حبشی کی آواز کانوں میں آئی، اللہ اکبر کی۔ عشاء سے فجر ہو گئی، ان کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا، عباس کے بیٹے جا، اب فجر کی تیاری کر، اس لیے کہ جو بیان کیا تھوڑا ہے، جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو با بتایا، با کے نقطے کی تفسیر لکھوں گا تو اتنی کتابیں لکھی جائے گی کہ 70 اونٹ پہ لادی جا سکتی ہے۔ جب یہ ہے علی مرتضیٰ کا علم، جب علی مرتضیٰ کا علم ایسا ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہو۔ وہ بیچارے کہنے لگے کہ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہمارے نبی کا علم تو کیا ہے، لوح محفوظ کا علم، یہ میرے نبی کے علم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح و قلم کا علم ان کے علم کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ ان کا لوح و قلم کا علم کل علم رسول نہیں، اس سے بہت زیادہ میرے نبی کا علم ہے۔ تو بہرحال بات دور نہیں نکلتی، میں سمیٹتا ہوں کیونکہ حضرت بھی تشریف لانے والے، حضرت جیسی آئیں گے میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ تو مولا کائنات نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا، سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو ایک صاحب نے ان کی نقل کر دی، ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا، سادگی سے کہا، کوئی برابری کا دعویٰ نہ تھا، برابری کا دعویٰ نہیں، وہاں برابری کے دعوے نہیں تھے، لیکن ایک صاحب نے کہہ دیا، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ تو وہاں پر ایک 6-7 سال کا بچہ تھا مجمع میں موجود، اس نے ایک بڑے کے کان میں کہا، ان سے ذرا پوچھو تو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو چونٹیوں کی سردار نے چونٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ تو چونٹی کی سردار نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے دور کے فاصلے سے چونٹی کی اس گفتگو کو سن کے مسکرا دیا۔ ہاں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ چونٹی کی گفتگو کہاں سے سنی؟ یہ تفسیر میں 3 میل کے فاصلے سے، جب سلیمان چونٹی کی گفتگو 3 میل کے فاصلے سے سن کے مسکراتے ہیں تو جانے سلیمان، جن کے صدقے میں سلیمان کو نبوت و رسالت ملی، ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے امام کہتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لا